نوبل انعام جو ہر ناچنے گانے والے کو ملتا رہتا ہے وہ صدر پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ سرد علاقوں میں جا کے مر جاتا ہے، 10 لاکھ بندہ مار دیتا ہے، یعنی ڈانس پارٹی ہو رہی ہے، زنا کے کیسز ہو رہے ہیں تاکہ یہ والے ڈرامے دیکھیں۔ میں یہاں بیٹھ کے قسم کھا رہا ہوں آپ سے، عشق چل رہا ہے بہن کے خامد سے۔ عمران بھائی سے کہا تھا کہ عمران بھائی قومیں نہیں بنتی، تو انہوں نے کہا کیسے بنتی ہیں؟ چاند رات آتی تھی اس دن بوتل کھولتے تھے، لو ایک جہاز پھنسا، صرف ایک جہاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ میرے محترم بھائی اور دوستوں اور میرے بزرگوں اور معزز مستورات، بچے بچیوں، ہمیں بار بار یہ بات اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم مخلوق ہیں، ہم بنے ہوئے ہیں، کوئی ہمارا بنانے والا ہے، ہم غلام ہیں، کوئی ہمارا آقا ہے، ہم مرزوق ہیں، کوئی ہمارا رازق ہے، ہم بنے ہوئے ہیں، ہم پروڈکٹ ہیں، کوئی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اور جو ہمیں بنانے والا ہے اس کے ہاتھ میں پوری قوت اور پوری طاقت ہے۔ اس نے ہمیں بنا کے چھوڑ نہیں دیا کہ جب بس وہ بنا کے بے بس ہو گیا ہے کہ اب جاؤ جو انسان کرتا رہے، نہیں، سب کچھ کا مالک بھی وہ ہے، سب کچھ کا خالق بھی وہ ہے، قدرت والا بھی وہ ہے، طاقت والا بھی وہ ہے۔ اس کے اپنے کام سب کے بغیر بن جاتے ہیں، لیکن کسی کا کام اس کے بغیر نہیں بنتا۔ وہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، وہ اپنی قدرت سے کرنے میں کسی مخلوق کا کبھی محتاج نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ وہ پاک ہے ان سب چیزوں سے، وہ تنہا بادشاہ ہے، ہر قسم کی کمی سے، کجی سے، کمزوری سے، خامی سے پاک ذات ہے۔ ایک ہی ذات ہے جس میں کوئی خامی نہیں، جس کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا، جس کی کہی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ وہ جانتا ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ اس کی اتنی قدرت ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ دنیا میں جتنے درخت ہیں ان درختوں پہ کتنے پتے لگے ہوئے ہیں، کتنی تعداد ہے ان پتوں کی، وہ پتوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ بارش کے قطرے جب سے دنیا بنی ہے کتنی بارش ہوئی ہے، کتنے قطرے زمین تک آئے ہیں، وہ ان قطروں کی تعداد کو جانتا ہے۔ وہ کون سا قطرہ سمندر کا کہاں سے بادلوں نے اٹھانا ہے اس پانی کو، اور اس پانی کو لے کے اس نے کہاں جا کے گرانا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اس کے قدرت میں ہے، اس کی طاقت میں ہے۔ اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی چکمہ نہیں دے سکتا۔ وہ پوری قدرت والا ہے، پوری قدرت والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو درخت سے پتا گرا ہے اس پتے نے کتنی دفعہ رول ہو کے زمین پہ گرنا ہے، اور کون سا اس کا ہیڈ ہوگا کہ ٹیل ہوگا، اس کو پتہ ہے۔ یہ دنیا میں لوگ ٹاس کرتے ہیں، بتاؤ ہیڈ کے ٹیل، اس کو پتہ ہے ہیڈ کیا ہے، ٹیل کیا ہے، وہ جانتا ہے، وہ قدرت والا ہے۔ اس کے ہاں غلطی نہیں ہوتی۔ دنیا میں جو نظام میں چلتا ہے وہ اس کی قدرت سے، اس کی طاقت سے، اس کے فیصلوں سے چلتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ ابھی جاپان کے سائنٹسٹ نے، جاپان کا سائنسدان، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نوبل انعام یافتہ سائنسدان ہوں، میں نے ووہان کمپنی میں 4 سال تک کام کیا ہے، وہاں کے ہر ملازم کو میں جانتا ہوں، میں نوبل انعام مجھے ملا 2018 میں یہ دعویٰ کرتا ہوں اگر میرا یہ دعویٰ غلط ہو تو میری موت کے بعد بھی یہ انعام مجھ سے واپس لے لیا جائے۔ اور یہ نوبل انعام ہمارے پاکستان کے پرائڈ آف پرفارمنس کی طرح نہیں ہوتا جو ہر ناچنے گانے والے کو ملتا رہتا ہے۔
اس طرح نہیں ہوتا، وہ ایک انعام ہے، اس کی ایک ویلیو ہے، اس کے ایک سچ مچ کے لوگ بانٹتے ہیں. وہ صدر پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ جس کو مرضی دے دو، وہ ایک چیز ہے. اس نے کہا میرا واپس لے لینا اگر میرا دعویٰ غلط ہو. کیا دعویٰ کیا اس نے کہا یہ کرونا وائرس جو ہے یہ مین میڈ وائرس ہے، اس کو انسانوں نے بنایا ہے، اسی فیکٹری میں بنایا ہے، وہ ووہان میں جہاں سے نکلا تھا وہیں بنا ہے. اس کی دلیل اس نے کیا بتائی؟ اس کی دلیل اس نے یہ کہا کہ دنیا میں جو نیچرل وائرس ہوتا ہے، جو نیچرل وائرس وہ ہر کلائمیٹ میں ایک طرح پرفارم نہیں کر سکتا. گرم علاقوں کا وائرس سرد علاقوں میں جا کے مر جاتا ہے، اور سرد علاقوں کا وائرس گرم علاقوں میں آ کے مر جاتا ہے. اس نے کہا یہ کیسا وائرس ہے، -50 ٹیمپریچر میں بھی وہی پرفارم کر رہا ہے اور +50 میں بھی وہی پرفارم کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہ نیچرل وائرس نہیں ہے، یہ مین میڈ وائرس ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کی ریسرچ ٹھیک ہے، عقل اس بات کو مانتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے. لیکن مسئلہ یہاں ہے، چاہے یہ مین میڈ ہے چاہے یہ نیچرل ہے، مگر بنا تو اللہ کے حکم سے ہے. بنا تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں بن گیا نا کہ اللہ کو چکر دے کے چائنیز نے بنا لیا. ایسا تو نہیں ہوا، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے ارادے سے وجود میں آیا. ایٹم بوم بھی تو انسانوں نے بنایا ہے نا. ایٹم بوم 5-7 لاکھ بندہ 10 لاکھ بندہ مار دیتا ہے تو انسانوں نے بنایا ہے، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں بنا. ایٹم جو اکٹھا کیا انہوں نے، ایٹم کو اکٹھا کر کے وہ ایٹم کس نے رکھا تھا دنیا میں؟ ایٹم کو کس نے پیدا کیا تھا؟ اس جو مالک جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں ان کو پیدا کرنے والا بھی تو اللہ ہی ہے. اب انہوں نے اکٹھا کر لیا، سب کچھ اللہ ہی کرتے ہیں. یہ جو بیماری آئی ہے یہ اللہ کے ارادے سے آئی ہے، اللہ کی مرضی سے آئی ہے، اللہ کے حکم سے آئی ہے. یہ خود بخود نہیں آئی، اور اللہ کے حکم سے ہی واپس جائے گی، یاد رکھنا. اس طرح اور نہیں کسی طرح جا سکتی. اور جو مرضی کر لیں، ہم بے بس ہیں میرے دوستو. ہم دیکھتے نہیں، پیٹ میں درد ہو جائے، اپنے پیٹ کا درد کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ جس کو پیٹ میں خدا نہ خواستہ کینسر ہو جاتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے؟ وہ کہتے جو ہو یہ تو سٹیج 4 کا کینسر ہے جناب، وہ تو پتہ ہی نہیں چلا. اس کے اندر کینسر پک رہا تھا، وہ جو کھا رہا تھا وہ کینسر بن رہا، اسے پتہ کچھ نہیں. میرے اندر میرا دل کیسا پرفارم کر رہا ہے، میرے پھیپھڑے کیا کر رہے ہیں، میرے گردے کیا کر رہے ہیں، جانتا ہوں میں؟ اللہ جاننے والا ہے کس کے اندر کیا ہو رہا ہے. کیا اللہ ہے میرے دوستو. واپس آ جاؤ، اللہ کی طرف واپس آ جاؤ، مسئلہ حل ہو جائے گا. افسوس کی بات کیا ہے میرے دوستو؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ کی اتنی بڑی پکڑ آ گئی، ساری دنیا کو اللہ نے اپنی لپیٹ میں، اپنی پکڑ کی لپیٹ میں لے لیا، لیکن مسلمان کو سمجھ نہیں، باز نہیں آ رہے. ابھی بھی کل مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ بھیجا کہ ڈیفنس میں ڈانس پارٹی میں لڑکا انتقال کر گیا کہ پتہ نہیں لڑکی انتقال کر، یعنی ڈانس پارٹی ہو رہی ہے. سبحان اللہ، کمال کر دیا، کمال کر دیا. وہ یہ تو توبہ کا وقت ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں صحابہ یہ فرماتے ہیں، صحابہ جن کو اللہ نے کہا ہے کلن وعد اللہ الحسنی، سب کو میں نے معاف کر دیا، سب کی جنت کا فیصلہ میں نے کر دیا، سب جنتی ہیں، وہ سب جنتی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سب جنتی ہیں. وہ کہتے ہیں خدا کی قسم اگر مدینہ منورہ میں تیز ہوا چلتی تھی، آندھی آتی تھی، تو ہم بھاگ کے مسجد میں چلے جاتے تھے، کہیں قیامت تو نہیں آ گئی، نہیں اللہ کا عذاب تو نہیں آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس علاقے میں اللہ کی ناراضگی سے اللہ کا عذاب آیا، وہ جہاں قوم سمود اور قوم عاد کو اللہ نے ڈبویا تھا، جس جگہ پہ اس کا عذاب آیا تھا، تو صحابہ کا قافلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں سے گزر رہا تھا، تو لوگ آہستہ چلنے لگے. تو آپ نے فرمایا تیز چلو یہاں سے، تیز چلو یہاں سے، جلدی نکل جاؤ، اس علاقے میں اللہ کی ناراضگی ہے، یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، یہاں سے جلدی نکل جاؤ. جو عقل مند لوگ تھے میرے دوستو، وہ تو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے تھے. ہم ڈانس پارٹیاں کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، جو کرنا ہے کرو، جو ہونا ہے سو ہو جائے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. اس طرح نہیں ہوگا میرے بھائیو،
یہ اللہ چھوٹی چھوٹی شکلیں دکھا رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب کے یہ ٹریلر چل رہی ہے، عذاب نہیں، یہ ٹریلر ہے عذاب کا، یہ ٹریلر ہے، اصل عذاب پھر آئے گا۔ ایک آدمی آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ یہ اصل میں irrelevant question۔ ایک ہماری امی جان ہے، وہ اس کو مروی کر رہی ہیں، ان سے مروی ہے یہ بات، وہ فرماتی ہیں کہ ایک اعرابی کچھ گاؤں کے لوگ آئے تو آ کے حضور کے پاس بیٹھ کے تو پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو ان کے ساتھ ایک بچہ بھی بچہ تھا چھوٹا، 4-5 سال 7 سال کا ہوگا بچہ، چھوٹا بچہ تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اس بچے کو اللہ نے لمبی زندگی دی اور یہ بچہ بوڑھا ہو گیا تو تیری قیامت آ جائے گی، تیری قیامت تو آ گئی، یعنی تجھے موت آ گئی تو تیری قیامت تو شروع ہو گئی۔ بابا میری آج اگر موت آ گئی میری قیامت تو شروع ہو گئی، میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ یہ اللہ صرف دکھا رہے ہیں کہ تھوڑا وقت ہے تمہارے پاس، تھوڑا ٹائم ہے، تیاری کر لو، ہٹ جاؤ، باز آ جاؤ، مڑ آؤ، توبہ کر لو، میں بڑا کریم ہوں، میں بڑا رحم کرنے والا ہوں، میں بڑا معاف کرنے والا ہوں، میں بہت رحمان اور رحیم ہوں۔ اللہ بڑا مہربان ہے، خدا پاک کی قسم اپنے بندوں پہ اللہ بہت مہربان ہے، مگر کوئی حد ہوتی کسی بات کی، یعنی اللہ کس لیول کا مہربان ہے۔ یہ حدیث میں واقعہ لکھا ہے کہ اللہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ مجھے کمی بیشی معاف کرے، تو کہ مجھے یاد آ جاتی ہے بات تو میں یہاں بیان کر دیتا ہوں، پھر مولوی پکڑ لیتے ہیں کہ جی نے ہتھوں نہیں کڈی، ہتھوں کڈی، بھائی کسی میں کوئی کتاب کی حدیث ہے، مجھے بعض اوقات بندہ بھول جاتا ہے کہاں لکھی تھی، میرا خیال ہے کہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ایک آدمی کو بلائیں گے، اس کو بلا کے اپنے سامنے بٹھائیں گے، بٹھا کے اس پہ چادر ڈال دیں گے، یعنی اس کو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل، چادر ایسی کہ یہ بیڈ شیٹ نہیں، ایسی چادر ڈال دیں گے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ جب وہ اور اللہ آمنے سامنے رہ جائیں گے تو اللہ اس کو پھر پوچھیں گے بتا اے فلانے، بتا تم نے یہ گناہ کیا تھا؟ اب وہاں جھوٹ کا تو کوئی چکر ہے نہیں، اللہ کے سامنے کیا جھوٹ بولے کہ جی کیا تھا، تم نے یہ گناہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، فلاں جگہ پہ تم نے یہ کیا تھا، فلاں جگہ میں یہ کر رہے تھے، رات کو چھپ کے تم نے یہ کیا تھا، لوگوں سے آنکھ بچا کے یہ کیا تھا، سارے گناہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک ایک کر کے یاد دلوائیں گے۔ اب جب وہ سارے گناہوں کا اقرار کر لے گا اور اسے یقین ہو جائے گا کہ اب تو میرے بچنے کا کوئی صورت ہی نہیں، تو سارے گناہ ہی یاد کرا دیے، سارے یاد کرا دیے، تو اب اللہ اس سے کیا کہیں گے؟ سنو میرے بھائیو، اللہ کی کریمی سنو، اللہ اسے کہیں گے یہ تم نے جو گناہ کیے تھے دنیا میں نے تیرے ان گناہوں پہ پردہ ڈال کے رکھا تھا، ان پہ پردہ ڈالا تھا، نہیں نہ بتایا تھا لوگوں کو، نہیں نہ بتایا تھا کہ یا اللہ نہیں بتایا، پردہ آپ نے ڈالے رکھا، تو اللہ جل شانہ پھر اسے فرمائیں گے دنیا میں تیرے اوپر میں نے پردہ ڈالے رکھا، چل جا، آج بھی میں تیرے پر پردہ ڈالتا ہوں، جا تیرے سارے گناہ معاف، جا جنت میں چلا جا۔ اللہ ایسی کریم ذات ہے میرے دوستو، اللہ کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے، اللہ مہربان ذات ہے، لیکن ایسے مہربان رب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم، یہ بھی تو دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں، کیا ہمارا عمل ہے جو اتنا مہربان ہے، جو ہماری عیبوں میں پردہ ڈال۔ ابھی میں وہاں گیا تھا، کہیں میں گیا تو مجھے انہوں نے، میں پہلے بھی یہاں بتایا کہ نہیں، تو مجھے کسی نے رحیم یار خان میں یا ملتان میں کسی نے کہا حضرت آپ مجھے بیعت کر لیں، مجھے آپ بیعت کر لیں، میں آپ کے سارے کلپ دیکھتا ہوں، میں بڑی زندگی آپ کی کلپ دیکھ کے بدلی ہے، مجھے بیعت فرما لیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ چپ ہی کر جا، اللہ نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، اگر میرے گناہ اللہ تیرے سامنے کھول دے تو تو مجھ سے میلوں دور بھاگ جائے، یہ تو اس مالک کا کرم ہے، اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں۔
وہ اللہ میرے آپ اپنے مان سے دیکھیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے کتنے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، ڈالا ہوا کہ نہیں ڈالا ہوا، جس سے ہمیں خود گھن آتی ہے، جو ہم کر چکے ہیں خود گھن آتی ہے، اللہ نے کسی کو بتایا نہیں۔ قیامت والے دن بھی پردہ ڈالے گا وہ، تو اس اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنا، اس اللہ کی بات نہ ماننے کو تک بنتا ہے یار، کوئی تک بنتا ہے؟ کیا کر رہے ہو یار، کیا کر رہے ہو؟ یہ اللہ بتا بھی رہا ہے، ہٹ نہیں رہے، اللہ بتا بھی رہا ہے، ہٹ نہیں رہے۔ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہو رہی ہے، یہ جو ہو رہے ہیں کیسز، زنا کے کیسز ہو رہے ہیں، بچیوں کو قتل کر رہے ہیں، یہ پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ اوریانی کی وجہ سے ہے، چونکہ ملک میں اوریانی بہت ہے، اس کی وجہ سے یہ آگے یہ بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ بڑی بالکل ٹھیک بات فرمائی انہوں نے، لیکن اوریانی کا توڑ کیا نکالا انہوں نے؟ خان صاحب نے توڑ کیا نکالا؟ انہوں نے کہا توڑ میں نے یہ نکالا ہے کہ میں ترکی سے ڈرامے امپورٹ کیے میں نے، تاکہ یہ والے ڈرامے دیکھیں، یعنی اوریانی کا توڑ اوریانی سے ہی نکالا ہے۔ یہ علاج کیا کر رہے ہیں؟ یہ علاج ہے بھائی؟ ہم خود دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ٹی وی کھول کے اشتہار چلا کے دیکھو، صرف اشتہار دیکھو، پبلسٹی، صرف پبلسٹی دیکھو کہ پبلسٹی، چیزوں کی پبلسٹی ہو رہی ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ اندھے ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب کو نظر نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ ان اشتہاروں کو نہیں روک سکتے؟ جو ڈرامے چل رہے ہیں، ان ڈراموں کو سیکوٹنائز نہیں کیا جا سکتا؟ کیا خیال ہے؟ کیا سٹوریاں چلا رہے ہو اس ڈراموں میں؟ مجھے آج 25 سال 26 سال ہو گئے میں ڈرامے کرنے چھوڑے تھے، خدائے پاک کی قسم میں نے 25-26 سال سے کبھی دوبارہ ڈرامہ دیکھا نہیں۔ میں یہاں بیٹھ کے قسم کھا رہا ہوں آپ سے، لیکن مجھے لوگ بتاتے ہیں، اب تو بتاتے ہیں کہ یہ چل رہا ہے کہ ڈرامے کے اندر جو سٹوری چل رہی ہے کہ سالی کا عشق چل رہا ہے بہن کے خامد سے، اور خامد کا عشق عورت کا عشق چل رہا ہے بندے سے، بندے کے دوست سے، بندہ کا چل رہا ہے سالی سے، یہ ڈرامے سیکوٹنائز کوئی نہیں کر سکتا۔ کس نے کہا یہ ڈرامے دکھانے کو؟ کیا پرائم منسٹر میں کوئی اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا دکھا رہے ہو، بند کرو یہ ننگی عورتیں کیوں بیٹھی ہیں اشتہاروں میں، کیوں نہیں ہٹ رہے اس بات سے؟ نہیں کر سکتے۔ ترکی سے ڈرامے لا رہے ہو، ہم ٹھیک ہونا چاہتے ہی نہیں۔ اگر ہم ٹھیک ہونا چاہتے تو خدا کی قسم ہمیں کس نے روکا ہے؟ کیا ہمارا اسلام اتنا کمزور ہے کہ اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر چور ہے۔ حکومت کو ایک بات کی پرابلم ہے کہ کس طرح ہماری حکومت قائم رہے، اپوزیشن والوں کو ایک بات کی پرابلم ہے کس طرح حکومت گرانی ہے، اس نے کس طرح بچانی ہے۔ جس ملک میں یہی دوڑ چلتی رہے گی، جو حکومت آئے گی اپوزیشن اس کو گرانے کے چکر میں ہے، حکومت بجانے کے چکر، انہوں نے کیا بنانے ہیں قانون، کیا بنانا ہے ملک کو، کیا سوچنا ہے ملک کے بارے میں؟ ان کو تو حکومتوں کی پڑی ہے۔ ہم خود اپنے دشمن ہیں، اپنے دشمن آپ ہیں۔ اپوزیشن والے کون ہیں؟ حکومت والے کون؟ سب تو ہم ہیں۔ فوج والے کون ہیں؟ میرے بھائی فوج میں ہیں، میرے کزن فوج میں ہیں، میری خاندان، ہم ہیں سب، یہ تو ہم ہی ہیں۔ جو کچھ کر رہے ہیں میرے دوستو میں کر رہا ہوں، میں ہوں مجرم، مجھے ٹھیک ہونا ہے۔ میرا ٹھیک ہونے کا کوئی ارادہ ہی نہیں، میرا پلان ہی نہیں، میرے اسکیجول میں ہے ہی نہیں۔ مجھ سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت بتائیں جب آدمی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر توبہ کر لے تو معاف ہو جاتا نا، اگر پھر دوبارہ بھی کر لے پھر معاف ہو جاتا نا؟ کیا فراڈ کر رہے ہو، کیا فراڈ کر رہے ہو؟ توبہ اس کو کہتے ہیں میرے دوستو کہ جب توبہ کی تو پھر دوبارہ کرنے کی نیت دل کے کسی خانے میں نہیں تھی۔ اگر دل کے اندر دور کہیں یہ خواہش ہے کہ پھر بھی کراں گا تو ایسی چاہے 2 کروڑ توبہ کرو، اس سے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ ہوگی اس کی جس نے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ اب میں نے دوبارہ یہ نہیں کرنا، تو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔
اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو رمضان کریم آ رہا ہے، اب رمضان کریم 3-4 دن میں شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ، یہ کیوں ہے بھلا؟ رمضان کس لیے ہے؟ رمضان ہے ہی اس لیے کہ معافی کرا لو اپنی، وہ معافی کرا لو، سیل لگنے لگی ہے۔ رمضان آئے گا، رمضان میں سب کی بخشش ہو جائے گی، لیکن 4 کی نہیں ہوگی۔ اس پہ ذرا غور بھی کیا کرو، کس 4 کی نہیں ہوگی؟ ایک اس کی نہیں ہوگی جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے اور ماں باپ کا دل دکھایا ہوا ہے، ماں باپ کو تنگ کرتا ہے، ماں باپ کے لیے عذاب بنا ہوا ہے۔ جتنے مرضی نیک اعمال کر لے، اس کی معافی رمضان میں بھی نہیں ہونی۔ نمبر 2، جو شراب پینے والا ہے، شراب سے توبہ نہیں کرتا، اس کی معافی نہیں ہونی، چاہے جتنے مرضی روزے رکھ لے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں سارا رمضان روزہ رکھتے تھے، جس دن چاند رات آتی تھی اس دن بوتل کھولتے تھے، لو روزہ ختم ہو گئے، شروع کرو۔ اس کی توبہ رمضان میں بھی قبول نہیں ہونی میرے بھائیوں۔ جو شراب سے توبہ کر لے گا اس کی توبہ قبول ہو جائے، اس کی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور نمبر 3، جس نے دل میں کینہ رکھا ہوا ہے، جس نے دل میں کینہ رکھا ہوا ہے، بغض، کینہ، کہ انتقام لوں گا، چھوڑوں گا نہیں، جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو نہیں چھوڑوں گا، کبھی نہ کبھی میرے ٹائے چڑھیا تو چھڑاں گا نہیں، جس نے دل میں انتقامی جذبہ رکھا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہونی رمضان میں بھی۔ اور جس نے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا ہے، رشتہ داروں سے اپنا تعلق قطع کیا ہوا ہے کہ مر گیا تو میرے راستے تھے، میں تیرے راستے مر گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان بھی اس کی بخشش نہیں کرا سکتا۔ اس بات کو لائٹ نہ لو، یہ ہم لائٹ لیتے ہیں اس بات کو، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے کو ہم لائٹ لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجمع میں بیٹھے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کون ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ میرے بعد جو عبداللہ کہے اس کی بات کو ماننا، یہ رتبہ اور مرتبہ ہے ان کا، کیا سٹیٹس ہے۔ وہ ایک مجمع میں دعا کرنے لگے، ہاتھ اٹھائے تو ایک دم کہنے لگے ایک دم ٹھہر جاؤ، تم میں سے کوئی ایسا آدمی تو نہیں بیٹھا جس نے اپنے کسی رشتہ دار سے قطع تعلق کیا ہوا ہے، کوئی رشتہ دار سے ناراض ہے؟ اگر کوئی ایسا ہے تو اٹھ جاؤ، تم اٹھ جاؤ، تمہاری نحوست سے ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا قبول نہیں ہوگی اگر بیچ میں بندہ ایسا بیٹھا ہوا ہے جس نے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا ہوا ہے، تو ہماری ہو جائے گی؟ کیا خیال ہے؟ یعنی حد مک گئی، یعنی میں دوزخ میں جانے کو تیار ہوں، رشتہ داروں سے ناراضگی ختم کرنے کو تیار نہیں۔ کمال ہو گئی یار۔ کوئی جہالت کی حد ہوتی ہے، کوئی حد ہے اس چیز کی، صرف اس بات پہ کہ اے میں چنگا نہیں لگتا، بس ایسا بولنا ٹھیک نہیں، انہوں تمیز نہیں۔ وہ دنیا میں ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں بھائی، ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ تجھے حکم دیا گیا کہ تو بنا کے رکھ، تیرے اس سے بنا کے رکھنے سے تیری مغفرت ہو رہی ہے، تو مغفرت کرنے کو تیار نہیں، اس سے توڑ۔ یہ رمضان کریم آ رہا ہے میرے دوستو، خدا کا واسطہ یہ 4 باتیں اگر ان میں سے کسی میں کوئی ہے تو اللہ واسطے ختم کر دو، بس کرو، کوئی پتہ نہیں زندگی یہ ہمارا آخری رمضان ہو، کون جانے، اور کوئی پتہ نہیں رمضان ابھی کس کے پاس آنا کس کے پاس نہیں آنا، ابھی سے توبہ کر لو، اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ان 4 باتوں جو میں نے عرض کی ہیں میرے بھائیوں، اس کو خدا کے لیے اپنی زندگی سے مٹا لو، معافی مانگ لو۔ کچھ بھی نہیں ہے یہاں، کیا ہے، کیا کر لیں گے ہم، کیا کر لیں گے ہم؟ ذرا ایک دوسرے نے اکھاں کاٹ کے کی ہو جائے گا، اور تم جانتا نہیں تم کیا ہے، کیا جانتا نہیں تم کیا ہو۔ اللہ سے ڈرو میرے دوست، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے تھوڑا سا نقشہ دکھایا، چھوٹا سا نقشہ دکھایا، کیا یہ کرونا سے کیا کس طرح دنیا میں وبا عذاب آیا ہے، اور پھر اللہ نے چھوٹی سی ایک اور ٹرینری دکھائی، کیا ایک جہاز پھنسا ہوا نہر سویز میں، ایک جہاز پھنسا، صرف ایک جہاز، پیچھے لائنیں لگیں،
اور روزانہ میں آج اس کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، روزانہ پوری دنیا کو 9 ارب ڈالر کا نقصان ڈیلی ہو رہا ہے۔ لا الہ، اللہ نقصان کرنے پہ آئے تو اللہ کے پاس نقصان بھیجنے کے بے حد و حساب خزانے ہیں، جس میں جہاں سے چاہے نقصان بھیج دے، اور اللہ اگر عطا کرنے پہ آئے تو اللہ کے پاس عطا کرنے کے بے حد و حساب خزانے ہیں۔ یہ جو نہر سویز ہے نا، پتہ کیا ہے یہ 2 سمندر آپس میں ملائے ہوئے ہیں، 2 سمندروں کو جوائن کیا گیا ہے تاکہ راستہ لمبا جو تھا وہ چھوٹا ہو گیا ہے۔ اور یہ جو راستہ بنایا گیا نا نہر سویز، یہ آپ کو میں آج بتاؤں، یہ سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا۔ جب 18 ہجری میں قحط پڑا تھا، 18 ہجری میں قحط پڑا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت تھی 22 لاکھ مربع میل پہ۔ اب قحط پڑا تو انہوں نے سارے علاقوں کے گورنروں کو کہا کہ بھی سب غلہ بھیجو، سب جگہ۔ اب غلہ، بعض ملک اتنی دور سے غلہ خشکی کے راستے پہنچتا نہیں تھا، تو مصر سے اس کو ملانے کے لیے بیچ میں ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ گورنر تھے مصر کے، تو عمر نے بلایا سب کو کہ سب فوراً ہیڈ آفس آؤ، جیسا یہاں کہتے ہیں پرائم منسٹر کہتے ہیں سب سارے اسلام آباد پہنچ جاؤ، تو انہوں نے کہا سب مدینہ مربع آؤ، تو وہاں بلایا کہا کہ بھی حل بتاؤ اس کا کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی اس کے یہاں سے سمندر، دریائے نیل کو اگر سمندر سے ملا دیں تو 104 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو ہے، اگر اس کو ملا دیں تو ہم بڑی جلدی سامان پہنچ جایا کرے گا۔ اور آپ کو میں بتاؤں، جو دریائے نیل سے وہاں سمندر تک جانے کا جو یہ راستہ، جو نہر بنائی گئی وہ کتنی بڑی تھی، جس میں بحری جہاز چلتے تھے، جیسے آج نہر سویز ہے، کتنی دیر میں بنائی تھی پتہ؟ 104 کلومیٹر لمبی نہر جس میں جہاز چلتے تھے، وہ 6 مہینوں میں بنائی تھی، 6 مہینوں میں، اور جب ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، کچھ نہیں تھی۔ اب اتنا ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے یہ آج کل، تو کیا ہو رہا ہے بتاؤ؟ کتنی دیر میں بڑی BRT بنی جا رہے ہیں۔ جو لوگ سچ مچ کے لوگ تھے جنہوں نے کر کے دکھایا کام، 104 کلومیٹر لمبا ایک دریا کھول دیا 6 مہینے میں بغیر ٹیکنالوجی کے، اور پھر وہ غلہ وہاں جانا آسان ہو گیا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئیڈیا تھا، یہ انہوں نے بنایا تھا۔ لیکن چونکہ مسلمان تو نیچے ہوتے نیچے چلے گئے نا، اس لیے مسلمانوں کی تو اب ٹیکنالوجی کوئی مانتا ہی نہیں، ہم نیچے سے چلے گئے۔ مسلمان ہے جو دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن مسلمان تو ہو، مسلمان وہ ہے جس کے دل میں اللہ ہے، جس کے عمل میں اللہ ہے، جس کا عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، جس کا دل اللہ والا ہے، یہ ہے مسلمان، یہ ہے مومن۔ ابھی جو میں کل مجھے اس لڑکے نے بھیجا، اس نے کہا یار ابھی کسی کا وہ، اس نے مجھے کلپ بھیجا کہ دیکھیں جی یہ اس لڑکے نے اپنی سالی کے ساتھ ناجائز تعلقات کرنے کے لیے اپنی بیوی اور بیٹی کو قتل کر دیا، ڈرامے دیکھ کے۔ ابھی وہ چل رہا ہے اس پہ یوٹیوب پہ، اس نے مجھے کل بھیجا۔ بیوی اور بیٹی مار دی ڈرامے دیکھ کے۔ ہوئے کیا کر گئے ہم۔ ایک تربیت کا نظام ہے میرے دوستو، تربیت کریں گے، تربیت جب ہم کریں گے تو تربیت سے قومیں بنتی ہیں، تربیت سے قومیں بنتی ہیں۔ یہ میں آج سے آپ کو 18 سال پہلے کی بات سنانے لگا ہوں۔ 18 سال پہلے میں نے عمران بھائی سے کہا تھا کہ عمران بھائی یہ جو آپ کر رہے ہیں نا، حکومتیں لانا چاہتے ہیں، حکومتیں لانے سے قومیں نہیں بنتی۔ تو انہوں نے کہا کیسے بنتی ہیں؟ میں نے کہا قومیں بنتی ہیں نبی کی محنت سے، نبی کی محنت سے قومیں بنتی ہیں۔ جیسے نبیوں نے محنت کی، تم تو لمبی بات کرتے ہو، تم کہو گے تبلیغ کرو، وہ لمبا پروگرام ہے، حکومت آئے گی، حکومت سے قومیں بنے گی۔ اب آ گئی حکومت، بنا ہوا قومیں،
قومیں بنانے کا ایک ہی راستہ ہے میرے دوستو، وہ نبیوں والی محنت ہے۔ ہر بندہ دوسرے پہ محنت کرے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گا تو قومیں بنیں گی، اور لوگ کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے انڈیویجولی لوگ جو قومیں بدلیں نہ بدلیں، ان کا تو کنٹریبیوشن ہو جائے گا نا، وہ تو کنٹریبیوٹ کر جائیں گے، اور دنیا کے ہر خطے میں کر رہے ہیں لوگ، لگے ہوئے اس کی محنت میں۔ انگلینڈ میں میرا ایک دوست ہے ڈاکٹر نبیل، پریسٹن میں ایک لڑکا ہے ڈاکٹر نبیل، ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے ماشاءاللہ، دل کہ وہ ڈالتا ہے اسٹنٹ اور یہ وہ دل ٹھیک کرتا ہے، اور لوگوں کے دل دونوں طریقے سے ٹھیک کر رہا ہے، ظاہری بھی دل ٹھیک کر رہا ہے، اندر والے بھی ٹھیک کر رہا ہے، دین کا کام بھی خوب کرتا ہے، لوگوں کے دل سی بھی رہا ہے، دل کے اندر یقین بھی ٹھیک کر رہا ہے، لگا ہوا محنت کرنے، اور بڑے دنیا کو اس نے تبدیل کر دیا، ایک ہی آدمی نے کتنی دنیا کے لوگوں کے دلوں کو تبدیل کر دیا، اس نے دلوں کو یقین تبدیل کر دیے۔ کر سکتا ہے آدمی، کرنے پہ آئے۔ ایک آدمی مثال کے طور دنیا میں کتنے لوگ ہیں اس وقت؟ 7-8 بلین لوگ ہیں، اور مسلمان کتنے ہیں؟ مسلمان تقریباً 1.5-2 بلین مسلمان ہیں۔ اگر ایک مسلمان یہ بات طے کر لے کہ میں نے 4 لوگوں کو اللہ کا دین سکھانا ہے، ساری دنیا ٹھیک ہو جائے گی۔ کیا مشکل ہے؟ مشکل کیا ہے؟ اگر مسلمان بن جائے پھر مسئلہ کیا رہ جائے گا بتاؤ؟ لیکن جب مسلمان کی تربیت کوئی نہیں، مسلمان کو ہی نہیں پتا میں نے کیا کرنا، تو پھر کیسے بدلے گی دنیا؟ ہمارے ذمہ ہے بات، کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم ہو اب بہترین امت، تم ہو بہترین امت، ہم نے تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا ہے، تم کیا کرتے ہو؟ اللہ پہ یقین رکھتے ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، اچھائی کی طرف بلاتے ہو، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہو، یہ تمہارا کام ہے۔ ہم اپنے کام پہ واپس آ جائیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کسی حکومت کی ضرورت نہیں، کسی بندے کی ضرورت نہیں، سب کچھ یوں ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ اگر ہم ٹھیک ہو جائیں۔ تو میرے دوستو، میں یہاں پہ بیٹھ کے جو چیختا رہتا ہوں، میرا ایک ہی پیغام ہے آپ سب سے، وہ کیا کہ میں خود دیکھوں میں کیا کر رہا ہوں، چھوڑ دوں کوئی کیا کر رہا ہے، کیا ہو، میں کیا کر رہا ہوں۔ میں صرف اعتراض کرنے پہ بیٹھا ہوں کہ وہ نیا کرتا ہو، یا کرتا، وہ کرتا، اور تو بھی کرنا ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ مجھے ٹھیک ہونا ہے، مجھے مسلمان بننا ہے۔ مجھے مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان وہی ہے جس کے دل میں اللہ ہو، جس کی زندگی میں محمد رسول اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے بننا ہے۔ تو کم از کم نیت کے درجے میں یہ کریں کہ انشاءاللہ رمضان سے پہلے ہم نے پوری سچی توبہ کرنی ہے۔ میں بھی توبہ کروں اس رمضان سے پہلے، یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، کیونکہ قیامت آنے والی ہے میرے دوستو، لمبی نہیں ہے، قیامت تو آنے والی ہے، مجھے موت آ گئی، قیامت آ گئی، تو میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں، کرتے ہیں توبہ انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔